بھائیوں غریبوں کا خیال کرنا ہے، ہاں علماء کے ساتھ محبت کرنا ہے، اور اسی طرح اپنے امام صاحب سے محبت کرنا ہے۔ میرے بھائیوں ہر ایک خوشی غمی کے اندر ہم علماء کا ساتھ دیں۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ خوشی آ گیا تو بھاگتے ہوئے علماء کے پاس آ گئے، اس کے بعد جب غم آیا تو علماء کیا جا رہے اس کا کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے میں کیا دوں۔ میرے بھائی علماء تیرے پیسوں کے لیے بھوک کی وجہ سے نہیں بیٹھے ہوئے، ہاں یہ تو تیری محبت ہے، تو ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا تو تیرا اس کے ساتھ محبت کا ترتیب ہے۔ ہاں میرے بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے سہارا تھے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے، ایک جانور اونٹ رو رہے، آنکھوں سے آنسو ہے، اللہ کے نبی ساتھ تشریف لے گئے، فرمایا کیا ہوا؟ وہ اونٹ بولنے لگا یا رسول اللہ میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے لیکن مجھے کھلاتا کم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مالک کو پکڑ کے لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں وہ لایا گیا، صحابی سے پوچھا گیا واقعی یہ بات ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ میں واقعی اس طرح کام کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے اوپر یہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ جانور تم رکھتے ہو میرے بھائی، یہ گائے، یہ بھینس، یہ اونٹ، یہ بکریاں، جو چیزیں تم اللہ کے ہاں یہ مخلوقات ہیں تم اسے باندھ کے رکھتے ہو، لیکن اس کے حقوق ادا کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کھانا بھی زیادہ دو اور کام بھی کم لو۔ ہاں تو کام بھی لیتے ہو اور کھانا بھی کم دیتے ہو، میرے بھائی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پہ بھی رحمت للعالمین تھے اور امت کے لیے تو خصوصاً رحمت للعالمین تھے۔ میرے بھائیوں آج عورتوں کو عزت ملی ہے، ماؤں کو ممتا ملی ہے، بہنوں کو عزت ملی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے۔ ہاں میرے بھائیوں زندہ عورتوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، اب عرب کے ممالک کے اندر زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن آج ان کو عزت ملی، آج ان کو رتبہ ملا حضور کے صدقے، لیکن یہی عورتیں اٹھ کر کہتے کہ ہمارے حقوق ہے، ہمارا جسم ہماری مرضی۔ میرے بھائیو اس طرح کے جسم پر لعنت بھیجتے تمہارے، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے اتر آئے، جو تمہیں تمہارے لیے زندگی دینے کے لیے تمہیں آیا ہے، جس نے تمہیں زندگی بخشا ہے۔ اعتبار کرو تم بیٹھے ہوئے، تم نے بھی دیکھا کل خدا کی قسم پرسوں جمعرات میں بیان کے لیے گیا، وہاں پر تشریف لے گیا جو شب جمعہ کے لیے، وہاں پر گیا، وہاں پر کیا ماجرا، قسم اٹھا کہتا ہوں وہاں پہ گاڑیوں کے جانے کا راستہ نہیں ہے اور تو سے بازاریں بھری پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ کل دوست مجھے کہہ رہے تھے، کہتے کہ کل مجھے دوست کہہ رہے تھے، کہتے ہم چلتے ہیں اس طرح وہاں پہ ساتھ، میں نے کہا توبہ توبہ بھائی وہاں جانے کا راستہ ہی نہیں ہے، وہ صرف عورتوں کا بازار ہے، یہ مردوں کا بازار اب نہیں رہ گیا۔ حالانکہ یہ بازار جو تھے یہ مردوں کے لیے تھے، عورتوں کے لیے نہیں تھے۔ آج یہ راستہ ہی نہیں ہے۔ میرے گھر والوں نے مجھے کہا سنبھال لے، میں نے کہا چھوڑ دو، وہاں پہ راستے نہیں ہے، کیسے جائے وہاں پہ؟ میرے بھائی گلیاں تنگ ہیں اور لڑکے یعنی آوارہ قسم کے لوگ وہاں پہ گھوم رہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی ڈاکٹر کے پاس ہے، وہ مجبوری الگ ہے۔ ہم وزیرستان چلے گئے تھے، وہاں پر وزیرستان کے اندر سرحد کے اندر، ہم نے ان سے پوچھا، وہ پردے دار عورتیں تھی، ہم نے اس مرد سے پوچھا کہ بھائی اگر بیماری آ جائے تو پھر کیسے کرتے ہو؟ اس نے کہا زندگی ایک ڈاکٹر کو چنتے، زندگی بھر ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوسرے کے پاس لے جانا ہمارا عزت نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ اس ایک ڈاکٹر نے کسی مجبوری کی صورت میں چہرہ دیکھ لیا ہے، اب ہر ڈاکٹر کو دکھاتے پہ نہیں، ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری عزت کا ایک سوال ہے۔ میرے بھائی ایسی عزت، اور وہی ماں اور بہنیں جس کو اللہ کے نبی کی وجہ سے میرے بھائیوں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اللہ کے نبی کی وجہ سے وہ بچ گئے اور آج بچ کر حضور سے مقابلے کے لیے ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں استغفار کرے عورتیں، توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، اپنے بچوں کو بھیجے، اپنے شوہر کو بھیجے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے لیے گھر کا یعنی کہ اخراجات یعنی کپڑے لینا، یہ سسٹم، یہ سارا ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے کرنا ہے۔ میرے بھائیو یہ بازار مردوں کے بازار ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بدترین جگہ یہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ یہ مساجد ہے۔ آج مسجد ویران ہے اور بازار بھرے پڑے، کیونکہ حضور نے جو فرمایا بدترین ہے، ہم نے اس کو ترجیح دینا ہے۔ ہاں ہم نے اس کو چھوڑنا تھا لیکن ہم بھر بیٹھے، اور جس کو بھرنا تھا ہم چھوڑ بیٹھے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرے بھائیو یہ آپ نے 30 روزے رکھے، آپ کو مبارک، یا آپ نے یہ رمضان کے تراویح کو پڑھا، بوڑھے بوڑھے حضرات ماشاءاللہ قربانی دے کر یہاں پر صف اول میں کھڑے ہوتے تھے۔ میرے بھائیو ان کا بھی جی چاہتا تھا کہ ہم بھی لیٹ جائے، ان کا جی چاہتا تھا کہ ہم بھی گھر چلے جائے، ہاں سو جائے، پاؤں میں تھکاوٹ ہو رہی ہے۔ قرآن کی آواز، خدا کی قسم جب ختم قرآن ہوا اس کے بعد ہماری مسجد میں ایسے محسوس ہوتا، دل گھٹنے پہ آتا، گھٹ جاتا تھا کہ مزہ ہی نہیں آ رہا، ہاں مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ تو یہاں پہ قرآن کی آوازیں بلند ہو رہی ہوتی تھی، مسجد میں آوازیں آ رہی ہوتی تھی قرآن کی، لیکن آج کے بعد یہ دوران یعنی 1 سال کے لیے بند ہو گیا۔ ہاں یہ قرآن اب کون پڑھے گا؟
بس نمازوں میں چھوٹی سی صورت, اس کے بعد چھٹی. میرے بھائیوں یہ مسجد آباد کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے, ایک راستے میں جا رہے تھے, ایک موسم خزاں کے وقت درخت کو حضور نے پکڑ کے اس طرح جھنجھوڑا اور وہ پتے گرنے لگے. آپ نے پوچھا, آپ نے فرمایا کہ اے صحابی تو پوچھتا نہیں ہے میں نے یہ کیوں کیا؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے, آپ کو بتا, اللہ اور اللہ کے رسول جانتے ہیں, مجھے بتا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا انسان جب نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اللہ ایسے دھو دیتے جیسے یہ پتے ابھی گر گئے. ہاں کتنی بڑی فضیلت ہے. اور صحابہ کرام آپ کے ہر نقش کے اوپر چلنے کے تیار. ایک مطلب وہی صحابی اب جا رہے ہیں دوسرے صحابی کے ساتھ اللہ کے نبی کے جانے کے بعد, اب اس صحابی نے جا کے اس طرح درخت کو جھنجھوڑا. فرمایا یہ کیا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سنت ہے, آپ نے جھنجھوڑا, آج میں اس کا نقل کر رہا ہوں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے اب ایک درخت آ گیا, درخت کے نیچے حضور ظاہر سر لگنا تھا, حضور نیچے ہو گئے. اب حضور نیچے ہو گئے چلے گئے. کئی سالوں کے بعد وہ درخت, ابھی مکہ مدینہ میں درخت تو ختم ہو گئے کیونکہ ماربل لگا دیے گئے. میرے بھائیو ایک صحابی رسول جا رہے اور وہاں یوں نیچے ہو گئے. ایک صحابی نے پوچھا یہاں پہ درخت بھی نہیں ہے, کوئی چیز بھی نہیں ہے, کوئی تجھے تکلیف دیتا تو اس. فرمایا ایک مرتبہ حضور کے ساتھ جا رہا تھا, حضور یہاں سے جھکے تو آج میں اس کی سنت ادا کر رہا ہوں. ہاں میرے بھائیو صحابہ کرام تو ایسی سنتوں کو بھی نہیں چھوڑتے تھے, لیکن ہم ہیں آج حضور کے سنتوں کے جنازے ہیں. میرے بھائیوں ہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ عید الفطر کا, ہاں یہ خوشی کا تہوار ہے, اس میں جتنے ہو سکے آپ کھانا پکاؤ اپنے گھر کے اندر. یہ ہم یعنی کہ گھر کے اندر جو پہلے رمضان کے اندر 2 ڈش 3 ڈش اس طرح بناتے تھے, آج اللہ کا مہمانی ہے, آج اللہ کا مہمانی کا دن ہے. حضور نے فرمایا, شروع میں نے بات بتا دی, فرمایا جس نے روزہ رکھا اس کو کہو توڑ دے, یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے, تو کہاں روزہ رکھتا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے بھائی اب یہاں پہ اپنے گھروں میں کھانے تیار کرو, ڈشیں تیار کرو بہترین قسم کا, یعنی اپنے دوستوں کو بلاؤ, اپنے عزیز و اقارب کو بلاؤ, ان کو بھی کھلاؤ, جو یتیم بچے ہیں ان کو بھی سہارا بنو, اور جو غریب ہے جو ہمسائے ہمیں پتہ ہے اس کے گھر میں آج سیویاں بھی نہیں پکیں گے, اس کو آج سیویوں کے پلیٹ بھیج دو, آج اسے تحفے کے لیے کوئی پیسے بھیج دو. میرے بھائیو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے درجن کیلے کے لے کے آ گیا اور اس کے بعد گھر میں کھایا, اور کھانے کے بعد چھلکے تو نے باہر پھینک دیے. اگر یتیم بچہ یا غریب ہمسایہ تیرا پڑوسی اس کو دیکھ کے اس کے دل میں آ نکلا تو تیرا کیا بچے گا میرے بھائی؟ ہاں کیا بچے گا میرے بھائیو؟ خدا را اپنے اس کے لیے تیاری کرو, حضور کی ایک ایک سنت کو اپنانے کو تیار ہو جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سخاوت کے پہاڑ تھے, میں نے جمعہ کے دن بتایا تھا. اور اس کے بعد آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا حسن اور حسین ایک سفر کے لیے جا رہے, تشریف لے کے جا رہے, جاتے جاتے راستے میں کھانا وہ ختم ہو گیا. 2-2.5 مہینے 3 مہینوں کا سفر تھا, آپ کے پاس توشہ ختم ہو گیا. آپ صحرا کے علاقے میں تھے, ایک بستی کو دیکھا, ایک جھوپڑی تھا, ایک گھر تھا, ایک گھر کو دیکھا تو وہ اپنی گاڑیوں وہاں سواری لے گئے. سواری لے کر وہاں پہنچے تو کہنے لگے کہ اس بڑھیا سے کہنے لگے اما جان کوئی کھانے پینے کو کوئی چیز ہے؟ اس بڑھیا نے کہا بیٹا میرے شوہر تو ابھی اس وقت ڈیوٹی کے لیے گئے ہوئے ہیں, کوئی محنت مزدوری کے لیے, بیٹا میرے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہاں ایک بکری ہے, اس سے آپ دودھ نکال لیں اور دودھ کے بعد اسے ذبح کر کے کھا لیں, ہماری طرف سے تمہیں اجازت ہے. وہ بڑھیا نے اجازت دی. حضرت امام حسن اور حسین اور اسی طرح امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ تینوں نے مل کر اس بکری کا گوشت یعنی پہلے دودھ پیا, دودھ سے پیٹ نہیں بھرا کرتا, پھر اس کے بعد اس بکری کو ذبح کیا, کھانا کھایا. اور اس کے بعد ان تینوں نے کہا اما جان جب بھی مدینہ منور میں خدا کیسا, وہ شوہر آ گیا, شوہر غصے ہو گیا, اس نے کہا انجان لوگ تھے, پتہ نہیں تھا کون تھا. وہ یہ بات کہہ کے گئے کہ ہم سید لوگ ہیں, ہم تمہیں اس کا حق دیں گے, اس کا بدلہ دیں گے, بس اتنی بات ہم نے سن لی. اور اس کے بعد میرے بھائیوں کئی سالوں کے بعد اس بڑھیا کے پاس کوئی چیز نہیں بچا, وہ جھپڑی بھی ختم, اور اپنے شوہر کو لے کر یہ مدینہ منورہ کی طرف پہنچی. یعنی اس پیسوں کے خاطر نہیں, اس بدلے کے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کون تھے, کہاں اس کا گھر ہے. وہ آ گئے یہاں پہ مدینہ منورہ, وہ بیگنیاں چنا کرتے تھے, وہ اس طرح کو وہ بکا کرتے تھے پہلے زمانے میں. اب وہ چن رہی ہے. ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ باہر نکلے. فرمایا اما جان مجھے پہچانا؟ فرمایا بیٹا نہیں پہچانا, کئی سال ہو گئے, مجھے کیا پتا کون ہو آپ؟ فرمایا کہ ہم وہ راہگیر تھے, وہ سید تھے جس وقت آپ سے ہم نے یہ بکری کھایا تھا. اس نے کہا بیٹا میں نہیں پہچان سکتی, میں بوڑھی ہوں, میرے دماغ سے وہ بات نکل گئی ہے, مجھے کوئی پتا نہیں. اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لیا اور گھر میں گئے, 1000 دینار اشرفیاں اور اس کے بعد 1000 بکریاں اس ایک بکری کے عوض میں دے دیے. اور فرمایا جاؤ میرا بھائی امام حسن اس کے پاس چلے جاؤ, وہ بھی تمہارا خدمت کریں گے. جب یہ بکریاں لے کر بڑھیا پہلے حیران ہو گئی, بیٹا مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے, میں کہاں مینگنیاں چننے والا اور تو 1000 بکریاں اور ایک یعنی کہ 1000 درہم دے رہا ہے اور پیسے دے رہا ہے, یہ میرے اوقات ہی نہیں ہے. فرمایا اما جان یہ آپ کا ہے, آپ لے جاؤ, اس ایک بکری کا بدلہ ہے. جب یہ وہاں پہنچے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر, فرمایا کہ میرے چھوٹے بھائی نے کیا دیا؟
فرمایا بھائی نے آپ کا یہ دیا. فرمایا اپنے غلام کو کہا 1000 بکریاں 1000 دینار اس کو میری طرف سے بھی دے دو تم. ہاں اب کتنی ہو گئی بھائی؟ 2000 بکریاں ہو گئے, 2000 دینار ہو گئے. اب اس کے بعد اس بھائی نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب چلے جاؤ امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, وہاں جاؤ, وہ بھی آپ کا خدمت کریں گے, کیونکہ سید لوگ تھے, کسی کا حق دبانے والے نہیں تھے. اب اس کی خدمت کا جذبہ دیکھیں میرے بھائی, یہ سخاوت کے پہاڑ تھے. اب جب وہاں پہنچے فرمایا کہ اما جان میں نے آپ کو بالکل پہچان لیا, آپ نہ پہچانے, لیکن مجھے بتاؤ کہ ان 2 بھائیوں نے کیا دیا آپ کو؟ فرمایا بیٹا انہوں نے 2000 دینار دے دیے اور 2000 بکریاں. فرمایا اپنے غلام کو کہا 2000 بکریاں میری طرف سے, 2000 دینار بھی تم میری طرف سے دے دو اسے. ہاں کتنے ہو گئے بھائی؟ 1 بکری کا بدلہ ہے. آج ہم سینکڑوں کے لوگوں کے حقوق کھائے بیٹھے ہوئے ہیں, آج ہم ظلم پہ ظلم بڑھائے بیٹھے ہیں, آج ہم لوگوں کو ڈسنے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آج لوگوں کے حقوق کو دبوچنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ غریب کا حق کھا جائے اور ظلم کرنے والے بن جائے. میرے بھائیو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس نہیں دیا. حضور نے فرمایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے